لیکن داتا دربار اور صوفیاء جو تھے وہ ان کی جو فلسفی تھی، ان کی جو فکر تھی، اس پہ حملہ بہت پہلے ہو چکا تھا. اس کا حملہ پاکستان بننے سے پہلے ہو چکا تھا، اور پاکستان میں ہم جب پاکستان بن گیا تو اس حملے کی تصدیق ہو گئی تھی. دیکھیے، ہندوستان میں اسلام کی دو تاریخیں ہیں. ایک تاریخ نظریاتی تاریخ ہے. ایک ہندوستان کی نظریاتی تاریخ وہ ہے جو کہ بادشاہوں کے اسٹیبلشمنٹ کے علماء جو تھے، فقیہ جو تھے، قاضی جو تھے، انہوں نے لکھی. ایک وہ تھی. اس کے جواب میں جو نظریاتی اسلام اور اسلام کا نظریہ جو ڈیولپ کرنے کی کوشش کی، وہ صوفیاء تھے، جو محی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اجمیر شریف والوں سے لے کر اور آپ جو ہے وہ بلے شاہ، وارث شاہ اور باقی لوگوں تک دیکھتے ہیں. یہ ایک پیرالل نظریہ تھا کہ سوسائٹی کو کس طرح سے زندہ رہنا چاہیے. آپ غور فرمائیے کہ اسی نظریے کو ڈیولپ کرنے کے لیے انہوں نے اپنی فارسی دانی چھوڑ کر، اپنی عربی دانی چھوڑ کر، یہ تمام جو بزرگ تھے، خواہ وہ محی الدین چشتی اجمیری ہوں یا وہ بابا فرید بلے شاہ کی کافیوں تک جو تھا، یہ ایک پیرالل نظریہ تھا. ایک پیرالل جو ملائیت کے خلاف جو اسلام کی وہ اسلام جو لوگوں نے قبول کیا تھا. لوگوں نے بادشاہوں کے ہاتھوں اسلام قبول نہیں کیا تھا، لوگوں نے ملاؤں کے ہاتھوں اسلام قبول نہیں کیا تھا، لوگوں نے ان لوگوں کی وجہ سے اسلام قبول کیا تھا. وہ ایک نظریہ جو تھا وہ انہوں نے ڈیولپ کیا تھا. اب آپ دیکھتے ہیں، اور ان کے لیے ان کے پاس ہندوؤں، بدھوں، باقی سب کے دروازے ان کے لیے کھلے رہتے تھے. اور اسی لیے اس قربت، اس انسانیت سے محبت کی وجہ سے لوگ جو تھے وہ مسلمان ہوئے تھے ہندوستان میں. اور ہم سب ان کی مثال ہیں. ہم سب کنورٹڈ مسلمز ہیں، اور ہم سب اس وجہ سے مسلمان ہوئے تھے. ہوا یہ ہے کہ جب پاکستان بنا تو اس کے بعد پاکستان میں جس نظریے پہ عمل کیا گیا، جس نظریے کو ترویج دی گئی، وہ نظریہ وہ تھا جو کہ بادشاہوں کی ملا شاہی کا ڈیولپ کیا ہوا تھا. وہ نظریہ جو تھا اسی کے تحت آپ کی تاریخ لکھی گئی، اسی کے تحت آپ کے سوشل علوم جو ہیں وہ ترتیب دیے گئے، اور اسی کے تحت جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو کاؤنٹر نظریہ تھا، جو صوفیاء کا نظریہ تھا، اس کو نہ صرف پسے پشت ڈالا گیا بلکہ اس کو دبا دیا گیا. نتیجہ یہ ہے کہ وہ نسلیں جو جوان ہوئیں پاکستان بننے کے بعد، ان کے نقطہ نظر میں ان کو جو اسلامی نظریہ ملا وہ ملا شاہی کا نظریہ تھا. تو میں بالکل حیران اس بات پہ نہیں ہوں کہ اس کے نتیجے میں جہادی پیدا ہوئے، اس کے نتیجے میں انتہا پسند پیدا ہوئے، اس کے نتیجے میں دہشت گرد پیدا ہوئے. یہی کچھ پیدا ہونا تھا اس سے، اور اگر یہ جاری رہے گا تو یہی کچھ پیدا ہوگا. جو ہم نے چھوڑ دیا، جس کو ہم نے ترک کر دیا. آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کی جو تعلیمی نظام ہے، اس میں ان میں سے کسی بزرگ کا بھی کلام پڑھایا جاتا ہے؟ بابا فرید کا کلام پڑھایا جاتا ہے؟ بلے شاہ کا کلام پڑھایا جاتا ہے؟ کس کا کلام؟ آپ زبان کو بھی چھوڑیے. میں کہتا ہوں اگر آپ اس کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میں کوئی زبان کے معاملے میں تو سب سے کام لے رہا ہوں، تو آپ میرا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے. میرا ہرگز مقصد یہ ہے کہ وہ نظریہ اسلام کا، انسانیت کا، جو ان کی لکھی ہوئی کتابوں میں موجود تھا، اگر آپ اس کو پڑھاتے تو لوگوں کو انسانیت آتی.
وہ ہم نے صدیوں میں ڈیولپ کیا تھا. وہ ہم نے 1000 سال میں اس نظریے کو لوگوں نے اپنا خون دے کے سینچا تھا. اس کے لیے لوگوں کی زندہ لوگوں کی کھالیں اتاری گئیں, ان کو زندہ جلایا گیا, لیکن انہوں نے اس نظریے کو نہیں چھوڑا. لیکن جب پاکستان بن گیا ہم نے اس نظریے کو دفن کر دیا, اس نظریے کو ختم کر دیا, ان تعلیمات کو پڑھانا چھوڑ دیا, اور ہم نے وہ پڑھایا جو ملا شاہی چاہتی تھی کہ ہم پڑھائیں. نتیجہ جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے. لہذا اگر کوئی یہ کہے مجھ سے کہ داتا گنج بخش پہ آج حملہ ہوا ہے, یا بلے شاہ کی درگاہ پہ کل کو حملہ ہوگا, یا بابا جو رحمان بابا کی جو مزار ہے اس پہ پچھلے سال حملہ ہوا تھا, تو ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ حملہ بہت پہلے ہو چکا ہے. اب صرف آپ اس کی بیرونی نشانیاں دیکھ رہے ہیں, اور یہ نشانیاں جاری رہیں گی جب تک کہ آپ اس بنیادی فکر کو جب تک آپ اس بنیادی فکر کو پنپنے نہیں دیں گے جو صوفیاء نے جس کو شروع کیا تھا اور جس کی انہوں نے تکمیل کی تھی. مجھے بس اتنا ہی کہنا ہے. باقی تفصیلات ہیں, میرے خیال میں جو تفصیلات ہیں کہ یہ حملہ کیسے ہوا اور کس نے کیا اور جہادی کہاں پائے جاتے ہیں اور طالبان کہاں ہیں.